خیر مقدم استقبال آپ سبھی کا. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گلابی نگر کے شاعر اور صحافی جناب میر اعظم علی زیدی صاحب سے. آج آپ ہمارے اس پروگرام میں جڑے ہیں آج خاص طور پر باتیں کرنے کے لیے اردو ادب کی دنیا کی. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت استقبال جناب میر اعظم علی زیدی صاحب. اردو کی ہماری آج کی اس خاص محفل میں مہمان بنے اور آل انڈیا ریڈیو کے اس اسٹوڈیو میں تشریف لائے. تو ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے آپ کی شروعاتی تعلیم کے بارے میں، آپ کے گھر کے بارے میں اور آپ کے والد صاحب کے بارے میں. بہت شکریہ، مجھے آپ نے مدعو کیا. زباں پہ سب کے ہو میری زبان کا چرچا، یہ سوچ کر میں خیالی سفر میں رہتا ہوں. میں قدر کرتا ہوں شاعر مزاج لوگوں کی، ادب نواز ہوں اردو کے گھر میں رہتا ہوں. کیا بات ہے. میرا یہ مشغلہ رہا اور گھر کی تعلیم و تربیت بھی ایسی تھی کہ مجھے شروع ہی سے میرے دادا محترم آن جہانی میر حاتم علی صاحب جاگیردار خود بیٹھتے تھے اور جو مجھے اساتذہ پڑھانے آتے تھے، مولوی رضا صاحب، میر عابد علی صاحب اور اس کے بعد قمر صاحب جو کہ میرے دادا میر حاتم علی صاحب کے ہم مکتب تھے اور مفتوں کے شاگرد تھے. جی. تو وہ خود بھی علم و فضل کے مالک تھے اور وہ یہی بھی چاہتے تھے کہ میرا خط بھی بہت اچھا ہو جائے اور میں ادیب اور ادیب ماہر وغیرہ کے امتحانات بھی پاس کر سکوں اور اردو میں ایک دست رس مجھے پیدا ہو جائے. اور ہر مہینے کی 21 تاریخ کو ہمارے یہاں مجلس ہوتی تھی. 21 گھوڑوں کی رسالہ داری ہماری 7 پشتوں سے چلی آ رہی، جس کے آخری رسالہ دار میر حاتم علی صاحب تھے. تو اس سے متعلق بھی ایک مجلس ہوتی تھی جس میں وہ خود مجھے پڑھواتے تھے، کبھی محفل میں اور مجلس میں، اور آج بھی یہ مجلس ہوتی ہے. اور میرے والد جو تھے میر صادق علی صاحب زیدی، آفس سپرنٹنڈنٹ گریڈ فرسٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئے، اور ان کا بھی یہ مشغلہ تھا کہ جب کبھی مشاعروں میں جاتے تھے تو مجھے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور مقفع و مسجع عبارت لکھتے تھے. جی. انہیں لکھنے کا بھی شوق تھا اور بعد میں وہ شاعر بھی ہو گئے تھے اور انہوں نے حزین تخلص کیا تھا. ان کے کئی سلام وغیرہ بھی غزلیں مجھے ملتی ہیں. جی. تو وہ راجستھان پتریکا میں ایک وقت ایسا تھا کہ شعراء حضرات کے جو تبصرے ہوتے تھے، جو شعراء حضرات اس زمانے میں بھی اہل ہنود حضرات بھی اور دوسرے حضرات بھی جو اردو کی خدمت کرتے تھے، پہلے گزر گئے اور اس وقت بھی موجود تھے، ان سب کو نگر پریکرما میں انہوں نے لکھا. جی. جس میں پرانے اس میں صبا صاحب، چاند بہاری لال صبا، پرکاش نارائن جوہری اور آپ کے کوثر صاحب، قمر صاحب، ایوب خان فضا، جی. زیب صاحب اور دیگر شعراء جتنے بھی تھے ان سب کو انہوں نے لکھا. امین الدین اثر عثمانی اور اس زمانے کے جو شعراء حضرات موجود تھے، فرید صاحب، افضل ایوبی اور سارے ایوبی گروپ جتنا بھی تھا، شرر ایوبی وغیرہ، جی. ان سب لوگوں کو انہوں نے بخوبی لکھا ہے اور اسی سے مجھے یہ ذوق پیدا ہوا. اور اس پر قمر صاحب جو تھے وہ میرے اردو اور فارسی کے استاد تھے اور میں ادیب اور ادبی ماہر، میں نے اچھے نمبروں سے، بلکہ اس میں جے پور میں نے ٹاپ کیا تھا اس میں. واہ. تو وہاں سے مجھے یہ سلسلہ اردو کا بہت خوب، وہ چلا. بہت خوب. میر اعظم علی زیدی صاحب، یہاں میں ایک بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے جے پور کی جو محفلیں ہیں، نشستیں ہیں، ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور جہاں تک بات ہے ہمارے جے پور راجستھان کی، تو پہلے اور اب کی جو نشستیں ہیں اس میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیے، شعراء حضرات تو پہلے بھی باکمال گزرے ہیں، جی. جنہیں میں نے نام لیا اور بھی نام نہیں لے سکا، وہ سب بہترین طریقے کے شعراء تھے اور آج بھی ہیں. جے پور چھوٹی دلی کہلاتا ہے. جی. مگر سامعین کی جو ہے وہ کمی نظر آتی ہے کہ جس ذوق و شوق سے سامعین شہر جے پور میں نے دیکھا، میں کوئی مشاعرہ چھوڑتا نہیں تھا اور والد کے صاحب کے ساتھ جاتا تھا. کبھی رام نواس باغ میں، کبھی آڈیٹوریم میں مشاعرے ہوتے تھے تو دیکھا یہ جاتا کہ بڑی چوپڑ سے اور وہاں تک ایک ہجوم لگتا تھا، جوق در جوق لوگ جاتے تھے اور مشاعرہ سنتے تھے. اور اس وقت جو اردو تھی، جو سادہ الفاظ تھے، وہ اب دقیق ہو گئے. تو اتنے مقفع اور مسجع عبارتوں سے متعلق جو لوگ پڑھے ہوئے تھے وہ ایک سادہ اور سلیس اردو تو استعمال کرتے ہی تھے، جی. مگر جو عام فہم کی زبان تھی اسے سامعین سمجھ لیتے تھے. تو ابھی وہ وقت آ گیا کہ اس زمانے کے جو شاعر، جیسے غالب کو بھی کہنا پڑا کہ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، تو اس میں غالب کی بھی جو فارسی شاعری تھی وہ اتنی زیادہ مقبول نہیں ہو سکی. جی. تو اسے بھی عام فہم شاعری کی طرف ان کا رجحان رہا.
تو شعراء حضرات ابھی نوجوان حضرات بہت کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، باہر بھی پڑھنا جاتے ہیں اور یہاں بھی وہ پڑھ رہے ہیں. بس میں جو مشاعروں میں ابھی شرکت کرتا ہوں اس میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ سامعین جو ہے نا اس ذوق و شوق سے نہیں آتے، وہ ذوق و شوق جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. جی جناب میر اعظم علی زیدی صاحب سے آپ ساتھ ہی ساتھ صحافت بھی کرتے ہیں، اور کیونکہ آج آپ ہماری اس محفل میں خاص مہمان بنے ہیں، اعظم صاحب یہاں ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کی کئی جو کتابیں ہیں وہ بھی شائع ہو چکی ہیں، ان کی بھی ہم بات کریں گے، اور اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کے کچھ کلام ہمارے سامعین کی نظر کریں. دیکھیے میں نے جیسا عرض کیا کہ وہ ایک زمانہ تھا جب شاعری شروع کی اور میرے استاد خداداد مونی صاحب تھے، انہوں نے کبھی اپنا رنگ مجھ پر نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا خود اپنا رنگ تیار کرو. جی. تو اسی طرح سے وہ غزلیں، پھر میں ایک عرصہ ابوظہبی میں رہا تو میں نے اپنی زبان کو سلیس اور سادہ زبان جی کرنے کی کوشش کی. جو پرانی غزلیں ہیں اس میں سے غزلیں اور نئی غزلیں بھی سناؤں گا. جی. عرض کرتا ہوں کہ مرحبا خوشیوں کا ساماں کر دیا، غم نے ہر مشکل کو آساں کر دیا. کیا بات ہے. اب تو ساحل کی تمنا کیا کریں، ہم نے سب کچھ نظر طوفاں کر دیا. خوب آئی فصل گل اب کے برس، میرے گلشن کا بیاباں کر دیا. بہت خوب. رنج و آفت کی شب تاریک میں عزم نے میرے چراغاں کر دیا. واہ 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 واہ. گریہ خونبار تیرا شکریہ، رش کے گلشن میرا داماں کر دیا. بہت خوب بہت خوب. آبلا پائی کو میری داد دو، ہر بیاباں کو گلستاں کر دیا. ملاحظہ فرمایا کہ آخری جنبش نے چشم شوق کی، جی. دیکھنے والوں کو حیراں کر دیا. واہ. اور کون ہے اس ذہن پر چھایا ہوا، جس نے اعظم کو غزل خواں کر دیا. بہت خوب بہت خوب. زندہ باد. بہت ہی خوب. تو میں غزل کا ہی شاعر ہوں. ایک غزل اور پیش کرتا ہوں کہ ہم پیش اس کو کرتے ہیں نذرانہ غزل، جی. دیوانہ غزل ہے جو مستانہ غزل. واہ واہ واہ. کعبہ بھی بت کدا بھی کلیسا بھی ہے یہی، یعنی بہت عظیم ہے میخانہ غزل. میخانہ ادب کا وہ پیمانہ غزل، جس نے پیا وہ ہو گیا مستانہ غزل. بہت خوب. جو وہ خود غزل ہے، رنگ غزل اس میں دیکھیے، جی. کیوں کر کہوں نہ اس کو ہی کاشانہ غزل. شمع غزل جلی ہے تو محفل میں آئے ہیں، پروانہ غزل ہیں یہ پروانہ غزل. بہت خوب بہت خوب. خواب و خیال پر یہ مسلط ہوا ہے کون، اعظم ہوئے ہیں کس لیے دیوانہ غزل. عرض کرتا ہوں کہ اہل پندار سخن کی بے خودی کے واسطے، پیش خدمت ہے غزل ایک تازگی کے واسطے. واہ 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 واہ. آشنا دل ہے میرا دل بستگی کے واسطے، ہے ضرورت اس کی مجھ کو دلکشی کے واسطے. بہت خوب اعظم صاحب. واہ. ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ازدواجی حسن کو مربوط کرنے کے لیے تلخیاں بھی لازمی ہیں زندگی کے واسطے. کیا بات ہے. جن میں ہوتا ہے شعور زندگی علمی کمال، جی. ہوتے ہیں مخصوص وہ دل شاعری کے واسطے. بہت ہی خوب. ہر کس و ناکس کو رہبر کیوں بنا لیتے ہیں لوگ، چاہیے عرفان منزل رہبری کے واسطے. بہت خوب. کس کو گردانے پر آیا کس کو سمجھے ہم نوا، جی. یہ بھی دشواری ہے ربط باہمی کے واسطے. بہت خوب بہت خوب. خوش نصیبی ہے کہ زریں جشن میں ہوں میں شریک، ہے سعادت یہ بھی ایک اعظم علی کے واسطے. ایک جشن میں یہ غزل میں نے پڑھی تھی. واہ 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 واہ. رشتہ بنا لیا ہے جو باد صبا کے ساتھ، جی. خوشبو بھی اس کی آئے گی اس کی صدا کے ساتھ. کیا بات ہے. علم و ادب شناسی اور انسان سے پیار بھی، جی. گزری ہے میری زندگی ایسی فضا کے ساتھ. ہو جاؤں میں غنی سے غنی تر جہان میں، ہر شخص جی رہا ہے اسی مدعا کے ساتھ. کیا بات ہے کیا بات ہے. آواز حق لگائی ہے میں نے بھی دیکھوں آج، جی. لبیک کون کہتا ہے میری صدا کے ساتھ. واہ 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 واہ. دریا میں غرق کرنے کی کوشش ہوئی اگر، جی. ڈوبیں گے ہم ضرور مگر نہ خدا کے ساتھ. واہ. تنکوں کی طرح زندگی ان کی گزرتی ہے، جی. جو بہ گئے جہان میں بہتی ہوا کے ساتھ. بہت خوب بہت خوب. اب بارگاہ حق میں یہ اعظم کی ہے دعا، جی. گزرے تمام زندگی لطف و عطا کے ساتھ. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. ایک غزل اور عرض کرتا ہوں کہ پیار گر کرنا ہے تو دل میں سمانا سیکھو، جی. عشق اور حسن کی دنیا کا فسانہ سیکھو. واہ. تم جو ناراض ہو مجھ سے تو میری بھی سن لو، روٹھنا چاہو اگر تو منانا سیکھو. واہ. تم جو ناراض ہو مجھ سے تو میری بھی سن لو، روٹھنا چاہو اگر تم تو منانا سیکھو. ختم اب ہو گئے انداز پرانے سبھی، جی. دور حاضر میں رہو طرز زمانہ سیکھو. واہ. جو ہیں بہکے ہوئے وہ ہوش میں آ جائیں گے، اپنے اشعار سے سوتوں کو جگانا سیکھو. کیا بات ہے.
کیا ملا تم کو دکھاوے کی محبت کر کے، تم بھی اے دوست کبھی دل میں اترنا سیکھو، روٹھنا مننا ہے دستور زمانہ اعظم، جی رہ کے ناراض بھی رشتوں کو منانا سیکھو۔ اور یہ ایک مشاعرہ میں نے ابوظہبی کے اندر پڑھا تھا، جشن ہندوستان تھا، جی کہ گل مختلف ہیں سارے، خوشبو ہے بھینی بھینی، جی جو ہم وطن ہیں ان کو یہ گلستاں مبارک، رہتے ہیں ساتھ مل کر دنیا کے ہر نگر میں، سارے جہاں کو جشن ہندوستان مبارک، واہ 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 واہ، سارے جہاں کو جشن ہندوستان مبارک، ہندوستان مبارک۔ اور یہ میں نے جے پور کے لیے کچھ اشعار لکھے تھے، وہ جی جی وقت اگر ہو تو میں جی جی بالکل کرتا ہوں کہ عطا سارے کریں۔ دھرموں کا ہنسی ایک وطن ہے جے پور، جی مختلف پھول ہیں جس میں وہ چمن ہے جے پور، سب یہ کہتے ہیں ہر ایک من کا امن ہے جے پور، اس حقیقت کی روایات کہن ہے جے پور، شان اس شہر کی ہر طرح سے قائم رکھیے، نظم جے پور کو ہر طرح منظم رکھیے۔ بہت خوب بہت خوب، کیا بات ہے۔ یہ میری کتاب ابھی شائع ہونے، ایک کتاب نذرانہ اعظم میری شائع ہو چکی ہے جو حمد و نعت اور منقبت پر مبنی ہے، جی اور دوسری کتاب جو ہے وہ آبشار اعظم، جی وہ ابھی زیر طباعت ہے، جی کہ غزلیں ہوں یا کہ نظمیں اشعار ہوں لبوں پر، جی ایسا سخن فہم ہی کھلتا ہوا کمل ہے پیش ان کو تحفہ علم و ادب ہے جن میں، جی یہ آبشار اعظم نذرانہ غزل ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد اعظم صاحب، زندہ باد۔ بہت ہی خوب بہت ہی خوب، آپ کی غزلیں، آپ کی اردو ادب کی باتیں، کیونکہ ہمارے سامعین ہماری اس محفل میں خاص طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں اردو کی ان نایاب شخصیات سے، اردو کی ان نایاب ہستیوں سے جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے، کہنا چاہیے کہ اردو ادب کو اوڑھنا بچھونا مانا ہے، ان کے لیے خاص طور پر ہماری یہ محفل رہتی ہے۔ اور آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ اردو کی ترقی کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ اور ویسے تو اردو جو ہے دن رات چوگنی ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا اور چیزیں جو ہیں وہ ہمیں رکھنی چاہیے یا ان کو توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیے، میں بھی ایک اردو کا ادنا خدمت گار رہا، اور میرا یہ ہمیشہ سے مطمع نظر رہا کہ اردو زبان جو ہے وہ ایک زبان نہیں ہے، ایک لینگویج نہیں ہے، بلکہ ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے، ایک معاشرہ ہے۔ جی میں ایک عرصہ ابوظہبی میں رہا اور تمام تر یو اے کے اندر میں پڑھتا بھی تھا، وہاں بھی تو میرا یہ مشاہدہ رہا کہ عربی زبان اور دوسری جو زبانیں ہیں، کیرل کی زبان، ملیالم اور انگلش، اس کے بعد اگر کوئی زبان ہے وہ اردو ہے، جو ہندی اور اردو ملی ہوئی زبان جو ہے، جسے ہندی بھی کہتے ہیں اور اردو بھی کہتے ہیں۔ تو اس وقت جب وہ لوگ یہاں معاشرے کو، اپنے معاشرے کو چھوڑ کر جب یو اے میں آتے ہیں تو انہیں انگلش پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جی یا انگلش اپنی استوار کریں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اتنی تو انگلش جانتے ہی ہیں کہ وہ جی اپنا کام چلا لیں۔ تو میری ایک شخص سے بات ہوئی جو کہ صومالی کا رہنے والا تھا، میں نے کہا بھی تم اتنی اچھی اردو کیسے بولتے ہو؟ کہا کہ یہاں آنے کے بعد اسے سیکھنی پڑی ہمیں۔ تو اتنی زیادہ اردو کی مہارت لوگوں کے ہو جاتی ہے کہ وہ اتنی اچھی زبان سے وہ بولنے لگ جاتے ہیں کہ وہ اسے ٹھیک طرح سے بول سکیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اردو کی ترقی جو ہے وہ اپنے گھر ہی سے ہونی چاہیے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ خالق باری، آمد نامہ، گلزار دبستاں اور آپ کے گلستاں بوستاں اور شیخ سعدی کی دوسری کتابیں اور محمد اسماعیل صاحب کی جو 5 کتابیں ہیں وہ ہر گھر میں پڑھائی جاتی تھی۔ شروعات میں ہم نے بھی یہ کتابیں پڑھی، ہمارے والد نے بھی پڑھی۔ جی تو اس سے آدمی اس قابل ہو جاتا تھا کہ اردو کی گفت و شنید اور اس کے اردو کے ادب کے جو معنی ہیں وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیتا تھا۔ اس کے اندر نظمیں بھی آتی تھی، مضمون بھی آتے تھے۔ تو اب وہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جو اساتذہ ہیں وہ اپنی کوشش کرتے ہیں، شعراء حضرات بھی کوشش کرتے ہیں، حکومت کی طرف سے اکیڈمیز سب جگہ کھولی ہوئی ہیں، وہاں بھی مشاعرے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، جی کالجز وغیرہ بھی کہیں کہیں کھلے ہوئے ہیں اور وہ اردو سے متعلق ساری باتیں ہو رہی، مگر اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں جی اس کے لیے۔ تو یہ جو چیز ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ گھر کی جو تعلیم ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بچے جو ہیں ان کے اوپر اتنا زیادہ لوڈ ڈال دیا گیا ہے، اور یہ کمپیوٹر اور یہ موبائل ایسا ہو گیا ہے کہ وہ موبائل ایڈکٹ ہو گئے جی اور اپنے جو مشغلہ ہے ان کا اس سے وہ دور ہو گئے۔ تو ایک گھر پر جو اساتذہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے وہ بھی ابھی نہیں جاتے، کس کو پڑھائیں جب کوئی آدمی دلچسپی نہیں لے رہا ہے۔ صحیح اور بات۔ جامعہ اردو کے جو امتحانات ہیں علی گڑھ کے، پورے ہندوستان میں وہ کیے جاتے ہیں۔ مولوی قمر صاحب شبینہ اردو کالج چلاتے تھے، اور یہاں پہ فرید ایوبی صاحب بزم قمر کے جو معاون و مددگار ہیں اور ایک شخصیت ہیں فرید ایوب صاحب، ان کے صاحبزادے، جی وہ ماہانہ نشست ان کی ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک عرصے تک
ادیب اور ادیب ماہر کے امتحانات جامعہ اردو کے علی گڑھ سے ہوتے تھے، اسے کنڈکٹ کرتے تھے، جی وہ میں نے بھی کیے ہیں۔ جی تو اب وہ اس نظریہ ان کا یہ ہو گیا، اور ابھی واقعی کہ کوئی پڑھنا ہی نہیں آتا تو وہ بھی کیا کرتا۔ تو اس طرف سے ایک آدمی کی اور ان کے جو والدین ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو اپنی زبان تو ان کو سکھانی چاہیے۔ بے شک بے شک، بہت درست فرمایا حضرت آپ نے۔ اور یہاں آپ سے گفتگو چل رہی ہے، اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ دیگر ملکوں میں بھی آپ نے جو ہے شاعری کی ہے جیسا آپ نے بتایا، اور اپنے ملک میں تو آپ پڑھتے ہی ہیں، تو آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے جب آپ اپنے دیش کو جو ہے وہ دوسری جگہ ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ تو وہاں یہ دیکھیے کہ جوگ در جوگ لوگ آتے ہیں سننے کے لیے، دوسرے لوگ تمام تر لوگ، ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مشاعرہ ہے جی تو وہاں آتے ہیں، اور ایک بک ریڈرز کلب بنا ہوا ہے اس کا، وہاں بھی میں بھی ممبر تھا، تو وہ اپنا کام چھوڑ کے لوگ آن لائن وہ پروگرام ہوتا ہے واہ جس میں اقبالیات پر کچھ بحث ہوتی ہے، کبھی اور دوسرے غالب کے اوپر، کبھی ذوق کے اوپر، اور شعراء حضرات اپنا کلام بھی پڑھتے ہیں، اور جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں جی ان سے متعلق بھی بات ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں میں یہ عرض کر دوں کہ جے پور کی جو ترقی ہو رہی ہے، وہ یہ جے پور سے یہ اردو کی جو ترقی ہو رہی ہے وہ ہندوستان میں تو ہو ہی رہی ہے جتنی ہونی چاہیے کما حق ہو، مگر میں نے دیکھا کہ کینیڈا اور امریکہ کے اندر ایسے کلام چھپے جا رہے ہیں میر انیس کے اور میر دبیر کے، جو کہ غیر مطبوعہ کلام ہے، وہاں سے بھی وہ مجھے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یو اے وغیرہ کے اندر اردو کے اخبارات وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، اور جو مشاعرے ہوتے ہیں ان میں دلچسپی سے لوگ آتے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب۔ اور یہاں کیونکہ آپ نے جو ہے کئی یادگار مشاعرے پڑھے ہیں، تو آپ کی نظر میں ایسی کوئی محفل، کوئی نشست جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں تازہ رہتی ہے؟ ہاں، ایک تو انٹرنیشنل مشاعرے کئی پڑھے، اس کے اندر ایک جو ہے وہاں سوری صاحب جو ایمبیسڈر تھے وہاں کے، ان کی سرپرستی میں مشاعرہ ہوا ابو دھابی میں، جہاں اور شعراء حضرات بھی موجود تھے، شبینہ ادیب صاحبہ، منظر بھوپالی صاحبہ اور دیگر مشہور شعراء حضرات وہاں موجود تھے، تو وہاں بھی مجھے اپنا کلام پڑھنے کا موقع ملا، اور اس پر مجھے اچھی داد ملی، اور سوری صاحب نے بھی اس کو اپریسیٹ کیا۔ جی اور اس کے علاوہ ایک حیات مشاعرہ یہاں ہوا ابھی جو کووڈ کے بعد، یہاں 130 گھنٹے وہ مشاعرہ چلا، واہ اس میں بھی مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اور وہ داد و تحسین مجھے ملی۔ جی، تو میر اعظم علی زیدی صاحب، یہاں آپ سے ایک بہت ہی ضروری جو بات ہے وہ یہ کرنی ہے، سوال جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اردو ادب کی دنیا اور ہمارے جو سامعین ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے؟ بس ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا جیسا میں نے عرض کیا کہ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں تاکہ واقف ہو سکیں اخلاق اور آداب سے۔ جی اپنے بچوں کو ہمیں اردو پڑھانا چاہیے۔ میں رہا پردیس میں پھر بھی نہ بھولا میں تجھے، جی اے میری اردو مجھے آتا رہا تیرا خیال۔ تو مجھے وہاں بھی زبان کا خیال آتا تھا، اور وہاں بھی زبان و ادب سے میں نے ہندی اور اردو، جو ہندو لوگ جو ہے نا یہ فلپینز حضرات اور جو اردو نہیں جانتے تھے وہ بھی یہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ ہم کس طرح سے اردو پڑھیں، تو میں نے ہندی سے جو کتابیں اردو میں وہ آدمی پڑھ سکتا ہے، یہ اکیڈمی کے اندر ہیں وہ کتابیں، وہ میں نے ان کو لے جا کے دیں، تو انہیں ایک ذوق پیدا کیا کہ بھئی اردو کیا، اور مشاعروں کے اندر ان کو لے گیا۔ تو ہر آدمی جو اردو سمجھتا بھی نہیں ہے نا، وہ مشاعرے میں اس نظریے سے آتا ہے کہ بہت اچھے شعر ملنے کے۔ غزل ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر طرح کے اشعار آپ کو سننے کے ملیں، جس کو جو شعر اچھا لگتا ہے وہ اسے ریکارڈ کر لیتا ہے یا اسے لکھ لیتا ہے۔ جی تو یہ اس طرح کی باتیں جو پہلے بھی تھیں وہ اب بھی ہیں، بس اردو کی ترقی و ترویج کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ جی ہاں سامعین، بات ہو رہی ہے جناب میر اعظم علی زیدی صاحب سے، اور یہاں ایک بہت ہی اچھا سوال جو خاص طور پر اردو کے لیے بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ آپ نے اتنے وقت تک اردو ادب کی جو محفلیں ہیں، اردو ادب کی آپ نے خدمت کی ہے، اردو ادب کی محفلوں کی خدمت کی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے، کئی ایوارڈ بھی ملے ہیں، ان کے بارے میں ہم یہاں سامعین جاننا چاہیں گے۔ وہاں میں پروگرام اینکر کرتا تھا، اس کا ایک تو مجھے ایوارڈ ملا ہے اینکرنگ کا، اور اس کے بعد یہ سوری صاحب جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا ہے، اور کئی مشاعروں میں بھی دبئی اور ابوظہبی کے اندر مجھے ایوارڈ ملے، اور یہاں قمر ایوارڈ مجھے ملا جی جے پور کے اندر، اور جے پور کے اندر جہاں یہ نذرانہ اعظم میں سے میں غزلیں، یہ آپ کے قصائد، سلام، مناقب وغیرہ پڑھتا ہوں، ان کا بھی ایوارڈ مجھے ملا ہے، جی جی مجھے نوازا گیا انہوں جی ماشاء اللہ۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کو اور بھی اعزازات ملتے رہیں۔ جی ہاں سامعین، اب آپ سے اجازت چاہیں گے اور شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جناب میر اعظم علی زیدی صاحب کا۔ جس طرح سے میں نے آپ کا تعارف کروایا کہ آپ اردو ادب کی ایک نایاب شخصیت ہیں، مشہور شاعر ہیں، آپ ساتھ ہی ساتھ صحافی بھی ہیں، اور کئی
سالوں سے جو ہے وہ اردو کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں. امید ہے آپ کو آج ہماری ایک ملاقات کا یہ سیشن جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. ہماری ایک ملاقات کی جو یہ محفل ہے وہ پسند آئی ہوگی. آپ سبھی سے اجازت چاہتا ہوں، میں رحمان شیخ.